پھر کل میں نے دیکھا کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو کچھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے جو رہنما تھے انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر کوئی اور بات ہوئی تھی اور سب نے مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسکولز کھلے رہیں اس وقت تک جب تک مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ کچھ لوگوں کی رائے ضرور تھی، لیکن اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان میں سے اکثریت کی رائے یہ نہیں تھی۔ اور وہاں جو تجاویز تھیں، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آپ کے علم میں ہے کہ 3 تاریخ کو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کیا تھا، لیکن 2 اپریل کو جو کووڈ پر ٹاسک فورس ہے حکومت سندھ کی، اس کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں جو ماہرین بیٹھتے ہیں وہاں یہ بھی تاثر غلط ہے کہ جی صرف حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں مختلف تنظیمیں جس میں WHO کی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو مختلف بڑے ہاسپٹل شہر میں کام کر رہے ہیں اس کے جو متعلقہ ماہرین ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں، حکومت سندھ کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے منسٹرز اور ان کے سیکرٹریز موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک ایسا فورم ہے جس میں مختلف رائے آتی ہے اور اس کی روشنی میں پھر فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی اسکولوں کی بندش پر بات ہوئی، تو وہاں یہ کہا گیا کہ 15 دن کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے۔ وہاں یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ 8ویں جماعت تک ہو یا 10ویں تک ہو یا 12ویں تک ہو، 2 ہفتوں کے لیے اسکولز کو بند کرنے کا جو وہاں رائے آئی تھی اور وہ فیصلہ وہاں ہو سکتا تھا۔ لیکن میرا یہ خیال تھا کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کو کانفیڈنس میں لیں، اور وہاں پر چونکہ ایجوکیشن سے متعلقہ تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں تو ان کی مشاورت سے ہم کوئی بھی فیصلہ کریں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی اس میں مختلف ممبرز نے مختلف آراء دی۔ اس میں اکثریت نے یہ کہا کہ بالکل اسکولز بند ہونے چاہیے، اور ایک تو رائے یہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا 2-3 لوگوں کی کہ جی بالکل بند نہیں ہونے چاہیے، جب تک ہر چیز بند نہ ہو جائے پھر آپ بند کریں۔ کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جی بند ہونی چاہیے، اور کچھ کا یہ تھا کہ 8ویں جماعت تک ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بھی تجاویز تھیں وہ ہم نے حکومت سندھ سے شیئر کی، اور وہاں پر جو پھر فیصلہ ہوا اس کے مطابق ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں یہ ہے کہ 8ویں جماعت تک کی جو کلاسز ہیں ان کو ہم اسکول بند تو نہیں کیا ہم نے، بچوں کی جو فزیکل اٹینڈنس ہوتی ہے اس کو ہم نے روکا۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو بھی ذرا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کووڈ کی وہ صورتحال نہیں ہے جو پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل خواب خرگوش میں ہوں اور ہم جو آنے والی آگے کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خراب ہو سکتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بالکل لاعلم رکھیں اور جانتے ہوئے بھی ہم اقدامات نہ کریں۔ حکومت سندھ نے پچھلے کئی دنوں سے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے جو ٹرانسپورٹ آتی ہے، جو لوگ سفر کرتے ہیں صوبہ سندھ میں، اس سفر پر پابندی لگائی جائے۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹرپرونشل اس کو بند کیا جائے، جو ٹرینز ہیں اس کو بند کیا جائے، جو فلائٹس ہیں اس کو بند کیا جائے، تاکہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے جو وہاں جو انفیکشن ریٹ ہائی ہے، جو UK ویریئنٹ اس کووڈ کا آیا ہوا ہے جو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں۔ لیکن ابھی تک وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باقی صوبوں سے صوبہ سندھ میں آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں، تو اس کی ٹرانسمیشن تو اسی طرح ہوتی ہے۔ اگر لوگ آتے جاتے رہیں گے تو یہ وائرس یہاں پر بھی آئے گا اور اسی طرح نقصان پہنچائے گا۔ تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے نقصانات کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ صوبہ سندھ میں بھی خدا نخواستہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے اگر ہم نے وقت پر صحیح اقدامات نہیں کیے اور لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ صوبہ سندھ میں اس وقت جو شرح ہے وہ 2.1 ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن اگر آپ اس میں کراچی میں دیکھیں تو یہ 5.39 ہے اور حیدرآباد میں 5.58 ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو شرح چل رہی تھی خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر احتیاطی تدابیر ابھی سے اختیار کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم انتظار کریں کہ خدا نخواستہ جب یہ 10% ہو جائے گی اس کے بعد ہم اقدامات کریں گے۔ تو
تو صوبہ سندھ کی حکومت نے کچھ ارلی ایکشنز لیے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ اس پہ مدد کرے ہماری، چونکہ کچھ چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے، صوبائی حکومت وہ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پرائیویٹ اسکولز کے اونرز ہیں وہ بھی حکومت سندھ کی اس مجبوری کو سمجھیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کا نقصان بہت ہوا ہے پچھلے 1 برس میں جب سے یہ کووڈ آیا ہے، لیکن یہ نقصان نہ تو حکومت سندھ چاہتی ہے کہ ہو، نہ ہی والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہو، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو، نہ ہی کوئی والد یہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا یہ نقصان ہو. جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بحالت مجبوری کیے جا رہے ہیں. اور ایک چیز ہم نے جو پہلے سے طے کی ہوئی ہے کہ اس سال بچوں کو بغیر ایگزامس کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا. تو اگر ہم بر وقت اقدامات نہیں کرتے اور خدا نخواستہ یہ اسکول کا جو کلوجر ہے وہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے تو اس میں بچوں کا پورا 1 سال ضائع ہو سکتا ہے، بچوں کے 6-8 مہینے ضائع ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا ہمارا جو اکیڈمک پلان ہے وہ ری شیڈیول ہوگا اور ساری چیزیں آگے چلے جائیں گی. تو اس لیے کچھ یہ چیزیں کی گئی ہیں. تو میری رائے تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور جو کچھ غلط خبریں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، ایک تذبذب ہے وہ ختم ہو. سر میری بات یہ ہے کہ جی قائد صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے وفاقی حکومت سے گزارش کی ہوئی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے بین صوبائی کو پابندی لگائی جائے. اگر وہ فیصلہ جب بھی ہو، لیکن صوبائی حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ اسکیننگ شروع کرے جو انٹری پوائنٹس ہیں صوبے میں یا ایئرپورٹ پہ یا ٹرین میں، یا یہ ممکن نہیں ہے صوبے کے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے. ایئرپورٹ پر تو شاید نسبتاً تھوڑا سا آسان ہو جائے، لیکن وہاں بھی مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی بسز میں آنے والے لوگوں کی ہم اسکریننگ کریں، اور جب ٹیمپریچر آپ کا 40 ڈگری ہو اور گرمی بڑی شدت کی ہو، اور ہم سندھ کے بارڈر پر جو آنے والی بسوں کو روکیں اور وہاں لوگوں کے مجمع ہوں جس میں خواتین بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بچے بھی ہوں، اور یہ سارا عمل کریں تو یہ بہت مشکل کام ہے. یہ صورتحال کوئی اتنی آسان نہیں ہے. اگر ممکن ہوتا تو شاید ہم یہ کر لیتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے شہریوں کو زیادہ تکلیف ہوگی. اور اگر کوئی شخص صوبہ سندھ کے بارڈر پہ پہنچ جاتا ہے، وہ خیبر پختونخوا سے چلا ہوا ہے، اور وہاں سے ہم اس کو کہیں کہ تم اس بس میں بیٹھو اور واپس چلے جاؤ، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا. اس پہ مشکلات ہیں. ایک اکرم کر لے اس کو. دیگر صوبوں کے برعکس صوبہ سندھ میں یہ کیوں ہوتا ہے جب اسکول بند کرنے کا موقع آتا ہے تو پرائیویٹ اسکول والے احتجاج شروع کر دیتے ہیں؟ تاجر جب دکانیں بند کرنے کا جو ہے نا منصوبہ ہوتا ہے تو تاجر جو ہے نا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اسی طرح ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ ہڑتال شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ دیگر صوبوں میں یہ نہیں. تو سندھ میں کیا خاص کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں پچھلی مرتبہ جب یہ ہوا تھا تو وہ جماعت پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں، اسلام آباد میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں، کے پی میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں، جان کے اپنی حکومتیں تھیں. وہاں وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن صوبہ سندھ میں اگر وہ چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ بجائے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کھڑے جاتے ہیں. تو اگر ملک کی سیاسی جماعتیں، ارکان پارلیمنٹ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اور سندھ حکومت کے خلاف لوگوں میں نفرت ابھارنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ جو حکومت بھی یہ اقدامات کر رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، لیکن ہم نے کبھی ان حالات کو اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یا کسی صوبائی یا قومی حکومت کے خلاف استعمال نہیں کیا ہے. تو یہاں بھی اسی قسم کی سوچ ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے ماضی میں ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن مجھے امید ہے کہ اس وقت جو صورتحال باقی صوبوں میں ہے اس کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں اس وقت پابندیاں کم ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم پابندیاں لگائیں. یہ تو جو کچھ بھی ابھی تک ہوا ہے یا تو NCOC کے فیصلے تھے جس پہ ہم عمل درآمد کرا رہے ہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یا پھر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو کسی زیادہ مشکل میں پھنسانے سے یا پھنسنے سے ان کو محفوظ رکھ سکتے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ 2% ہے، لیکن کراچی میں یہ تقریباً 5.4 ہے، حیدرآباد میں تقریباً 5.6 ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے. اب اگر آپ کسی کی رائے یہ کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے خدا نخواستہ جب 12% ہو جائے اس کے بعد ہم جا کے کریں، تو یہ کوئی دانش مندی کا فیصلہ تو نہیں ہوگا. اگر آج ہم کچھ اقدامات کریں اور ہم اس اسپائک کو بڑھنے سے روکیں
اور یہ 12 پہ نہ جائے، 10 پہ نہ جائے، تو شاید ہم بہت جلدی ریکور کر جائیں گے، اور جن چیزوں پہ پابندی لگی وہ پابندی جلد ختم ہو جائے گی، اور اگر ہم نے تاخیر کی تو شاید وہ پابندی بھی جو ہے طویل ہو جائے گی۔ ایک سیکنڈ یہ تا ہانے گال کے 15 ڈینهن لاءِ اسڪول بند ٿا ڪيو، هي جيڪو هلندڙ سال آهي ۾ ڪيترائي ڀرائي ٿئي پيو، ۽ تव्हां چओ ته امتحان بि ضرور وٺنداسين، آن لائن تव्हां چوندا اسان ڪلاس پڙهائينداسين، آن لائن کلاسز ڇوڪرا وٺي نٿا سگهن، ٻاراڙي جا جيڪي ماڻهو اتي ڪنهن قسم جي کا سہولت ڪن، پوءِ تव्हां امتحان ڪيئن وٺندو، ٻار امتحان ۾ ڪيئن وٺندا، کورس تو مڪمل کندا ئي۔ میں نے ابھی یہ بات کہی کہ ہم ایگزامس کے بغیر پروموٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایگزامس مارچ میں ہونے تھے تو مارچ میں ہی ہوں گے۔ اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو کچھ مہینے آگے جانا پڑتا ہے تو ہم آگے چلے جائیں گے، 2 3 4 مہینے آگے جانا پڑا تو چلے جائیں گے، لیکن ایگزامس ضرور لیں گے، اس لیے کہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ 2 برس مستقل بچوں کو بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں بھیجنے سے ہمارے جو ایڈمیشنز ہونے ہیں آگے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسپیشلی جو پروفیشنل کالجز ہیں، اس میں وہ سارا سسٹم ہمارا تہس نہس ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے اعتماد میں نہیں کیا گیا ہے، جب یہ فیصلہ کیا گیا اسکول کی بندش کے حوالے سے یا 1 سے 8 کلاس تک کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تدریسی عمل جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اس پر آپ کیا ایکشن لیں گے، کیا ہوگا، کیا ان سے دوبارہ بات چیت ہوگی، کچھ بھی بتا دیں۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اعتماد میں لیے جانے سے ان کا مقصد کیا ہے، میں نے بھی آپ کو تفصیل بتائی، مجھے بتائیں کہ کسی اور صوبے نے کیا اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کو اس طرح کی بنائی ہے، کیا تعلیم کے حوالے سے اپنے فیصلے کرنے سے پہلے اس قسم کی کوئی کنسلٹیشن کہیں ہوتی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، وہ تو فیصلے کرتے ہیں اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو جو ٹاسک فورس کی سفارشات تھیں، جو ان کا فیصلہ تھا کہ بند کر دیا جائے، ہم نے فوری طور پہ بند نہیں کیا، ہم نے پھر میٹنگ بلائیں، پھر مشاورت کی، لیکن اگر مشاورت میں بیٹھے ہوئے 40 لوگوں میں سے 2 سمجھتے ہیں کہ جو میری رائے ہوگی وہی فیصلہ ہونا چاہیے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو اعتماد میں لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد میں لیے جانے کا طریقہ بھی یہی کہ آپ بٹھا کے سب سے بات کریں، لیکن اگر کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہم فیصلہ کریں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا سب کے لیے ضروری ہے، ان کو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، بائی فورس یہ ساری چیزیں کریں گے۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف نہیں ہیں، میں تو شاید واحد منسٹر ہوں جو پچھلی مرتبہ جب اسکول بند تھے تو والدین سے یہ ڈیمانڈ کرتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا کہ اسکولوں کی فیس آپ ضرور دیں، باقی جگہوں سے تو مجھے کہیں سے آواز نہیں آئی۔ تو مجھے اندازہ ہے کہ اگر پرائیویٹ اسکولز بند ہوتے ہیں یا ان کی تعداد کم ہوتی ہے، بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال اگر ایسی پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی صحت کا ایشو ہو اور ماہرین آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بند کر دیں، تو میں یا حکومت سندھ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ماہرین کی رائے کو ایک طرف رکھے اور اسکول کے جو مالکان ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں؟ تو یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، ایک ایک کر کے لوگ جو ہے وہ تنگ ہو کر ایک ایک کر کے لوگ تنگ ہو کر سوال کر رہے ہیں کیا کرونا صرف جو ہے وہ اسکولوں میں ہی آ رہا ہے کہ اسکولوں کی بندش کی جا رہی ہے، اور کیا سندھ حکومت مزید سخت لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا رہی ہے رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد؟ دیکھیں ویسے مجھے سچی بات ہے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، کوئی کہتا جی 9ویں کلاس میں کرونا نہیں جائے گا، کیا 10ویں میں نہیں جائے گا؟ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ منطق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو لوگ دیتے ہیں کہ یہاں نہیں جائے گا، تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہ نکلیں، میں اپنے گھر سے نہ نکلوں، ہر آدمی گھر میں کہہ دو کہ بیٹھ جائے، ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کیلکولیٹڈ اسٹیپس لیتے ہیں کہ اس اسپائک کو زیادہ تیزی سے پھیلے نہ دیں۔ اس کے لیے آپ کرتے ہیں کہ جی اگر ایک اسکول کے اندر مثال کے طور پہ 10ویں جماعت تک کا اسکول ہے، اس میں 100 بچے پڑھتے ہیں، اگر آپ 8 کلاسیں سسپینڈ کر دیں گے تو 20 رہ جائیں گے۔ اب 20 کے لیے وہ جگہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اس کو SOPs کو فالو کر کے چیزوں کو چلا سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور کسی طرح سے وہ جو اسپریڈ ہے وائرس کا اس کو ہم بریک کر سکیں، تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ باقی اب دلائل تو ہر آدمی کے پاس ہوتے ہیں، ہم بند کرنے جائیں گے اسکول تب بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم کھولنے جائیں گے تب بھی اس کے پاس دلائل ہیں، مخالفت میں بھی ہیں اس کے لیے بھی ہیں، تو یہ پی پی جو سندھ حکومت وفاق کے ناکام کرنے لائے ہتے لاک ڈاؤن لگائے پئی، ادارہ بند پہ کرے، کاروبار بند پہ کرے، سبحان واپاری وزیر اعلیٰ صاحب احتجاج پیا کرن، پوء وری سندھ حکومت جی رڑیوں تھی کرے جڏهं ٹیکس کلیکشن ہی نٿी تھی، حکومت ناکام بھی تھی، تو پوء وری رڑیوں تھا کندا اسان کي پیسہ گھٽ ملن، چھا چوندو؟ مجھے پتہ نہیں ہے وہ فضول کیا باتیں یہاں ہوئی ہیں مجھ سے پہلے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں شاید وہ میرا خیال ہے کہ چونکہ تھوڑا سا جیل میں رہ کر آئے ہیں تو ذہنی صلاحیت ان کی متاثر ہوئی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوبہ سندھ کی حکومت اب تک NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ہی اقدامات کیے ہیں۔ کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے
जो हमने खुद से किया हो। पंजाब के कई इलाकों में मुकम्मल तौर पर तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मार्केटें सील हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यहाँ ऐसा अभी नहीं है। जो NCOC ने कहा है हम उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। उसके हम पाबंद इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाबंद बनाया हुआ है। उनका एक फ़ैसला है कि वफाकी हुकूमत कोविड के हवाले से जो फैसले करेगी सूबे उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। जहाँ जहाँ ये गुंजाइश दी जाती है कि सूबे अपने फ़ैसले खुद करें, वहाँ हम अपने फ़ैसले खुद कर लेते हैं। जिस तरह तालीमी इदारों के हवाले से था, ये डिसाइड हुआ था कि सूबे अपने मुताबिक फ़ैसले करें। आज भी अगर बाकी मैंने आपको बताया पंजाब KP में पूरे तालीमी इदारे बंद हैं, हमने नहीं किए, हमने 8 ही दिन तक किए। तो जहाँ ये गुंजाइश नहीं है वहाँ हम NCOC के फैसलों पर अमल दरामद करते हैं। तो जो साहब यहाँ फरमा रहे थे उनके शायद इल्म में नहीं है कि NCOC एक वफाकी वज़ीर के तहत काम करती है, इस्लामाबाद में है और वो फैसले उनकी वफाकी हुकूमत करवाती है। पहले अगर उनको ये एहतजाज करवाना है तो मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ एहतजाज करने वाले तमाम मेरे भाइयों को वो इस्लामाबाद लेकर जाएँ और PM हाउस के सामने उनसे एहतजाज करें। एक मिनट वो पीछे एक सेकंड स्कूलों में ये तादाद की शरह क्या है, और दूसरा ये कि जिस तरह सरकारी और निजी दफातर में रोटेशन के तहत 50% एम्प्लॉइज को बुलाया जा रहा था, क्या ये स्कूलों में भी अमल दरामद किया जा सकता था? देखें, जो तालीमी इदारों में शरह है वो इस वक्त 2.7% के करीब है, 2.7%। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि स्कूलों में और दीगर जो तालीमी इदारे हैं वहाँ रैंडम टेस्टिंग होती है, या अगर कोई एक आधा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वहाँ पर तमाम लोगों को टेस्ट किया जाता है। तो जो 2.6 या 2.7 शरह है, तो वो अगर आप 100% लोगों को करेंगे तो हो सकता है वो कम भी हो जाए या ज़्यादा भी हो जाए। लेकिन अगर हमें जो परेशानी है इस वक्त वो पंजाब और KP में जो UK वेरिएंट है जिससे ज़्यादा बहुत तबाही हो रही है, उसको यहाँ फैलने का हमें डर है, उसके फैलने का डर है। तो इसलिए हम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो स्कूलों में भी और सूबा सिंध में मजमूई तौर पर शरह ख़तरनाक नहीं है। कराची हैदराबाद में ज़्यादा है, वो तशवीशनाक है। और मैं आपको बताया कि उसमें इजाफा हो रहा है, वो पीछे नहीं जा रही, वो आगे जा रही है। इधर से एक सेकंड ज़रा सही साहब, एक तासुर ये बनता है कि आप जो फैसले करते हैं, मसलन आप कहते हैं कि जी रेल भी बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, जहाज भी बंद कर दो। उधर से वज़ीर आज़म कहता है ना बाबा क्यों बंद करें, लोगों को मारना है क्या? तो लोग ये समझते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वज़ीर आज़म सच बोल रहे हैं। वैसे मुझे नहीं समझ आई बात, इसमें झूठ और सच की क्या बात है। अगर कोई इस बात को इनकार करे कि पंजाब में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल ख़राब नहीं है तो शायद हम गलत कह रहे हैं। अगर कोई इस बात से इनकार करे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोविड की वजह से सूरत हाल ख़राब नहीं है तो शायद हम गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर ये हकीकत है कि वहाँ सूरत हाल ख़राब है, वहाँ मरीज़ों को बिस्तर नहीं मिल रहे, वहाँ लोग बिल्कुल तकलीफ़ में हैं, और मुमकिन है, इस बात का इम्कान है कि वो वायरस यहाँ कराची तक आ सकता है, हैदराबाद तक आ सकता है, सूबा सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट तक आ सकता है, तो अभी से हम उसके कोई एहतमाम क्यों ना करें उसको स्प्रेड को रोकने के लिए? क्या हम इंतज़ार करें इस बात का खुदा न खास्ता पंजाब जैसी KP की जैसी सूरत हाल हो जाए तो उसके बाद हम इकदाम उठाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि इकदाम हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट देखें क्या करती है। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है जिस तरह पहले सिंध हुकूमत ने कुछ डिसीजन लिए थे हम वो फैसले फिर करेंगे। जी आते सिंध की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ के करीब है। अब तक कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जो बेहतर तरीक़ेकार दुनिया में रहा है वो वैक्सीनेशन है। वफाक की तरफ से सिंध हुकूमत को कितनी वैक्सीनेशन मिली? अभी अब से कुछ देर पहले लाल गफ्फार ने यहाँ पर कहा है कि 10 लाख डोज हमने सिंध गवर्नमेंट को दी है। सिंध गवर्नमेंट अब खुद परचेज करने जा रही है, तो कितने वैक्सीन आप परचेज कर रहे हैं? यहाँ पर जो वैक्सीनेशन हो रही है उसका स्टेटस क्या है? क्योंकि लॉकडाउन अगर मसले का हल नहीं है तो दूसरा हल वैक्सीनेशन है, हम वहाँ कहाँ खड़े हैं? देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है कि सिंध हुकूमत के पास कितनी वैक्सीनेशन आई है अभी तक फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन लगभग शायद ये इतनी होगी 10 लाख के करीब। चूँकि मैंने जो चेक करवाया था शायद एक आध दिन पहले तक कि 8 लाख के करीब जो है वो वैक्सीनेशन तकरीबन हुई थी या वो प्रोसेस में थी, तो मुमकिन है कि 10 लाख तक दी हो। और सिंध हुकूमत ने जो प्रोक्योर करना है वो 20 लाख हम खुद कर रहे हैं।
لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے کوتاہی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو اجازت تاخیر سے دی، اور دوسرا صوبہ سندھ کی حکومت اگر پروکیور کرنا چاہتی تھی تو اس کو بھی جو بھی ان کے طریقہ کار تھے، جو رولز تھے، اس کو انہوں نے کافی تاخیر سے کیا۔ اگر یہ پہلے ہو جاتا تو شاید پرائیویٹ سیکٹر بھی پہلے ہی پروکیورمنٹ کر لیتا، سندھ حکومت بھی پہلے ہی کر لیتی، تو جو تعداد تھی ویکسینیشن کی وہ بہت زیادہ ہوتی۔ اور اس میں ظاہر گورنمنٹ کے لیے شاید یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی کو دے دے، لیکن جتنی آبادی ہمارے ہاں لوگوں کی ہے اس میں اکثریت ایسی ہے جو شاید پیسوں پر ویکسینیشن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ویکسینیشن کا بندوبست کرے اور تمام صوبوں کو یہ فراہم کرے۔ لیکن بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی پیسوں پر ویکسین خریدنے کا جو عمل تھا اس کو بالکل معطل کیا ہوا تھا، اور بالکل وہ اس موڈ میں نہیں تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دنیا بھر سے جہاں سے وہ مفت میں آ رہی ہے وہ لیتے جائیں اور وہ استعمال کرتے جائیں۔ تو یہ تاخیر ہوئی، اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی کہ اس وائرس کی جو صورتحال ہے اس میں جو امید ایک ہے، جو فرق ہے پچھلے سال اور اس سال میں، وہ ویکسینیشن کا ہے۔ لاسٹ ایئر ویکسین نہیں تھی، اس سال ویکسین ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں اور جتنی جلدی ہمارے لوگ ویکسینیشن کروائیں گے اتنا ہی حکومت کے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر اس کا جو پریشر ہے وہ کم ہوگا۔ سعید بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ کرونا کو روکنے کی حکمت عملی تو بنائی جا رہی ہے، سندھ میں تعلیمی نظام بہتر کرنے کی بھی کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے یا نہیں بنائی جا رہی؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ایک بڑا گیپ ملا کیونکہ اسٹوڈنٹ اسکولس کے اندر نہیں آ رہے، کیونکہ اسکولس کالجز کو کوئی ریہیبلیٹ کیا ہے آپ لوگوں نے یا نہیں کیا ہے؟ دیکھیں یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا کہ ہم آپ کو 2-4 منٹ میں تو نہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں، لیکن بہرحال ایفرٹس ہم نے بہت کیے ہیں اور بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ظاہر ہے مجھ سے پہلے جو منسٹرز رہے ہیں، جس میں نثار کھوڑو صاحب ہیں، جام مہتاب صاحب ہیں، سردار شاہ صاحب تھے، سب نے کوشش کی اور وہ سلسلہ میں نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ جو سب سے بڑا کام ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہمارے پاس ہیں یا جو بھرتی ہوں گے ان کی ایک پراپر ٹریننگ ہو اور باقاعدہ ٹرین ٹیچرز ہمیں اپنے سسٹم کے اندر مل جائیں۔ وہ اللہ کرے گا، جو ہمارا پلان ہے وہ بہت زبردست ہے، اور جس سے بھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اسکولز کو جو ٹھیک کرنے کی بات ہے، کافی سارے اسکولز ہم نے نئے بنائے ہیں، مزید بن رہے ہیں، اور مزید آگے ہمارے پروجیکٹ ہیں، پلانز ہیں جس کے اندر وہ اسکولز مزید بننے ہیں۔ تو کافی ساری چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور جو اسکولوں کی تعداد ہے صوبہ سندھ میں بہت زیادہ تھی، چونکہ یہ 1 روم اور 2 روم اسکول یا شیلٹر لیس اسکول جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اور ایسے اسکول بھی تھے جہاں نہ بچے تھے نہ ٹیچرز تھے، لیکن وہ اسکول ہمارے گنتی کے اندر شامل تھا کہ یہ اسکولز ہیں۔ تو ہم ہزاروں ایسے اسکولز ڈیلیٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹم سے تاکہ ایگزیکٹ نمبر جتنی اسکولوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہو، پھر ہم ان کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کو بہتر کریں۔ تو بہت تیزی سے بہت سارا کام ہم کر رہے ہیں۔ جی ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا، سیکرٹری صاحب نے یاد کرایا کہ جو ٹیچرز کی کمی ہے ہمارے پاس، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ابھی کوئی 37-38 ہزار ٹیچرز ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام کے تمام ٹیچرز جو ہے وہ پیورلی میرٹ پر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپوائنٹ ہوں گے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے سسٹم میں آئے گی اور اس سے بہت فرق پڑے گا۔ یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی حکومت میں وزیر اعظم صاحب پہ بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں، آج وزیر اعظم صاحب کا ایک اہم بیان جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں جب بھی روزانہ دفتر جاتا ہوں تو یہ سمجھ کے جاتا ہوں کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، تو میں تو جب سے اقتدار میں آیا ہوں تب سے جہاد کر رہا ہوں، مافیاؤں سے میرا مقابلہ ہے، اور وہ مافیا مختلف شکل میں موجود ہیں، جو ہے وہ چینی مافیا اور آٹا مافیا، اور سیاسی پارٹیوں کو بھی انہوں نے مافیا کرا۔ ہاں تو یہ کیا کہیں گے آپ؟ ویسے جاتے ہیں آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں بیچارے۔ ویسے میرے حساب سے وزیر اعظم نے ٹھیک کہا ہے انہوں نے، اس لیے کہ جن افراد کے جرمٹ میں وہ بیٹھ کر وزارت عظمیٰ چلاتے ہیں اسی میں جو ہے وہ چینی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ میڈیسن کی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ گندم کی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر جو ہے یہ پیٹرولیم کی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر یہ ڈالرز کی مافیا بھی ہے، اسی کے اندر اس ملک میں جتنے مافیاؤں کے سربراہان ہیں، جو میں کہتا ہوں نا بین الاقوامی جگادریوں کی حکومت ہے، تو جتنے بین الاقوامی جگادری ہیں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو سوچ کے جاتا ہے کہ پھر ان چوروں کے درمیان جا کے میں نے بیٹھنا ہے، اور پھر جا کر میں نے فیصلے کرنے، اور پھر جا کے میں نے حکومت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی اور ہمت حوصلہ کرتا، جس طرح بھی جہانگیر خان کے خلاف انہوں نے کوئی تھوڑا سا شروع کیا ہے، اسی طرح اور لوگوں کے خلاف بھی کرتا۔ جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، گندم کی کمیشن کی رپورٹ آئی ہوئی ہے،
اور اپنا یہ چینی والی رپورٹ آئی ہوئی، اس میں بہت سارے نام ہیں، اور اگر اس کی تحقیقات کریں گے تو اس کے اندر حفیظ شیخ بھی ہے جن کو انہوں نے نکال دیا، عمران خان خود بھی ہیں، بوزدار بھی ہیں، اسد عمر بھی ہیں، یہ سارے لوگوں کے نام ہیں نا، تو ان سب کو شامل کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم بالکل جہاد پہ نکلتے ہیں اس لیے کہ چوروں کے درمیان بیٹھ کے وہ حکومت کر رہے ہیں. وزیر اعظم ٹھیک ہے تو آپ ان کا ساتھ دے دیں. وزیر اعظم ایک منٹ جی عدالتی حکم تے ॿियनि सभिनी महकमनि मां जेको ड्यूल चार्ज आहे ऑफिस ते जेका हुया उनखे हटाए विया. तालीम खां तो उन ऑफिसरनि खे कोन पियो हटाए, अदालती हुकुम खे बि तव्हां कोन पिया मञो. دیکھیں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں، عدالتی فیصلے ہمیں پسند ہوں ہمیں ناپسند ہوں اس پر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو فیصلہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس فیصلے کو میں نے پڑھا بھی ہے اور اس پر مزید ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم عدالت کے سامنے بھی جا کے کچھ اپنی گزارشات رکھیں گے. اگر کسی عدالتی فیصلے کی وجہ سے ہمارا محکمہ بالکل چلنے سے ہی رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج صاحبان بھی ہماری اس مجبوری کو سمجھیں گے. جتنی پوزیشنز ہمارے پاس گریڈ 20 کی ہیں اتنے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، جتنی پوزیشنز ہمارے پاس گریڈ 19 کی ہیں اتنے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر تو میں آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے اس کی تشریح کی ہے فیصلے کی کہ ایڈیشنل چارج بھی ختم کر دو اور او پی ایس بھی ختم کر دو، تو پھر میرے بھائی 70% ہمارا جو محکمہ ہے نا تعلیم کا وہ بیٹھ جائے گا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی محکمہ بیٹھ جائے اور بغیر افسروں کے ہم چلاتے رہیں تو پھر الگ بات ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محکمے کو چلانے کے بھی اقدامات کریں. ہم عدالت کے سامنے صورتحال رکھیں گے، جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کو مان لیں گے، لیکن یہ دونوں چیزیں اس وقت 100% طور پر اگر ہم نافذ کریں گے، میرا اپنا خیال ہے، مجھے دیگر محکموں کا نہیں پتہ، ایجوکیشن کا محکمہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. تھینک یو سر. تھینک یو. یہ بتا دیں کہ ایگزامینیشن جو ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کیا پالیسی کرنا ہے؟ بچے بڑے ڈسٹرب ہیں کبھی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جو ہم نے 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں جماعت کو کوشش کی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے جو ایگزامس ہونے اس تک یہ